العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معزز سامعین، طلبۃ العلم، پیارے بچوں، سیرت کا یہ جو ہمارا سیشن ہے وہ اس سال کا یہ دوسرا سیکنڈ ہمارا سیشن ہے. انشاءاللہ آج کہ اس کلاس کے اندر ہم لوگ مختلف باتیں جو سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور اس کے ریلیٹڈ ہیں اس کو سننے، سمجھنے اور انشاءاللہ اپنے زندگیوں کے اندر اس پر عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ ہم یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم لوگ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. نبوت سے پہلے کا حصہ مکی زندگی جو مکہ کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور تیسرا جو پارٹ ہے ہمارا وہ ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی. اور مدنی زندگی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ٹوٹل 10 سال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. اور ہم اس کو جو ہے پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری اس طرح ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال کیا کیا، دوسرے سال، تیسرے سال، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوا وہ 11ویں سال کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یعنی ہجرت کے 11ویں سال. یوں سمجھ لیجئے کہ 11 ہجری تھی اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. تو ہم کو انشاءاللہ 10 سال مکمل ہم لوگ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کیا تھی. اور یہ ہجرت جو ہجری سال جو سلسلہ اس کا چل رہا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے اسلامک ایئر یا اسلامک سال. ہمارے بہت سارے بچے بڑے اس ڈیٹ کو نہیں جانتے، بلکہ آج اگر ہم کو پوچھا جائے کہ آج کی تاریخ کیا ہے تو ہم لوگ جو انگریزی تاریخ ہے وہ جانتے ہیں. ہجرت کا جو سال سٹارٹ ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے ایک میٹنگ بیٹھائی، مجلس قائم کی اور کہا کہ ہم اسلامک سال کا آغاز کہاں سے کریں گے، شروعات. چونکہ جو ہے پہلے سے عیسوی چلتا تھا، یعنی جو ابھی چل رہا ہے اسی طرح. تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر اسلامک انوائرمنٹ قائم کرنا ہے، ماحول کو قائم کرنا ہے، تو پھر ہمیں اسلامک ایئر کو بھی جو سٹارٹ کرنا ہوگا. تو پھر صحابہ کرام سے مشورہ لیا گیا. تو بعض نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا بنائے گئے اس وقت سے ہم لوگ شروع کریں گے اسلامک ایئر کو. بعض نے کہا کہ نہیں، فتح مکہ جو مکہ فتح ہوا تھا اس وقت سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہجرت جو ہے اس امت کے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. بہت ہی زبردست وہاں سے انقلاب برپا ہوا اور ایک اسلامک سلطنت اور اسلامک حکومت قائم ہوئی. تو ہم ہجرت سے جو ہے اسلامک سال کا آغاز کریں گے. تو پھر اس فیصلے پر سب کے آراء متفق ہو گئے، سب متحد ہو گئے اور اسلامی سال کا آغاز ہجرت سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کیا گیا. تو پھر پہلی ہجری، دوسری ہجری، تیسری ہجری، چوتھی ہجری، اور حضرت عمر کے زمانے اس وقت جو پریزنٹ کتنے سال ہجرت کے بعد ہو گئے تھے اسی سال کا حساب لگا کر
ہجری تاریخ کو جو ہے خطوط کے اندر لیٹرز اس زمانے میں لکھے جاتے تھے بادشاہوں کے نام یا جو گورنرز ہوتے تھے مسلم علاقے کے اندر یا مسلم جو جہاں پر فتوحات ہوتے تھے وہاں پر، تو ان کو اسلامک تاریخ کے لحاظ سے ہی بھیجا یعنی ان کو جو ہے لکھ کر بھیجا جاتا، اور جو بھی اسلامک ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں چاہے وہ طلاق کے ہوں اور عدت کے مسائل ہوں، یہ تمام چیزیں جو ہے اسلامک وے سے ہی جو ہے قرار پائی۔ بہرحال یہ ہجرت کے سلسلے میں چل پاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم لوگ انشاءاللہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 2 سال انشاءاللہ ہم لوگ کیا ہوا ہجرت کے پہلے سال اور دوسرے سال اس مختصر سے وقت کے اندر سننے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو ایک عجیب سما تھا، ایک خوشی کا ماحول تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے یہ بہت ہی زبردست موقع تھا کہ کھل کر اللہ کی عبادت کر سکیں، کھل کر اسلام کی دعوت دے سکیں، اور اللہ کی جو اذکار ہے، ذکر ہے، قرآن ہے، اس کو جو کھلے عام اس کو کیا جائے کسی قسم کے ڈر اور خوف کے بجائے۔ مکہ کے اندر یہ چیز تھی کہ عبادت کرنا ہو تو ڈر، خوف، اور دشمن کب حملہ کرے گا، تلاوت زور سے کرنے کی اجازت نہیں، اور جو ہے ٹارگٹ بنایا جاتا صحابہ کرام کو۔ تو یہاں پر ان کو ایک اپارچونٹی مل گئی، ان کو ایک کھلی آزادی مل گئی کہ اپنے دین کے اوپر اچھے طریقے سے عمل کر سکے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے پہلا ٹارگٹ یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ تعمیر کی جائے۔ آپ علیہ السلام کی اونٹنی جہاں پر بیٹھی تھی، تھوڑا بیک جائیں، اونٹنی جہاں پر بیٹھی تھی وہ دراصل 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو جو ہے منتخب کر لیا، سلیکٹ کر لیا مسجد کے لیے، اور ان سے جو ہے یہ زمین قیمتاً اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لی، قیمت دے کر خرید لی، اور وہاں پر اللہ کے نبی نے مسجد کو تعمیر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اینٹ اور پتھر کو ڈھوتے تھے، اور آپ علیہ السلام یہ دعا یہ پڑھتے، یہ اشعار پڑھتے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ آپ علیہ السلام کہتے کہ اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، عیش و آرام کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود وہاں پر کام کرتے، اور آپ علیہ السلام نے جو ہے چھپر جو کھجور کے تنوں کا یعنی کھجور کے درختوں کو اس کو پلرز بنائے، اور کھجور کی جو پتیاں ہوتی تھی اس کا چھت بنایا، اور اسی مسجد میں عبادت کرنے لگے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی کے اندر جمع ہونے لگے۔ یہاں تک حال تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا تو آپ کے پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا، ایسی کچی مسجدیں تھے لیکن نمازی پکے تھے۔ تو بہرحال وہ مسجد ایسی تھی کہ جو کنکر وغیرہ تھے وہ بھی مسجد کے اندر تھے، یعنی جو زمین تھی وہ جو ہے اس طرح ٹائلز یا ماربل کی نہیں تھی بلکہ پتھر تھے، کنکر تھے، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ بعض لوگ جو ہے جمعہ کے دن ان کو آداب معلوم نہیں تھے، بعض نئے مسلمانوں کو کنکر لے کر پھینکتے تھے جمعہ کے خطبے کے دوران۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث کے اندر فرمایا کہ جس نے جو ہے کنکر پھینکا اس نے جو ہے لغو کام کیا، یعنی بیکار کام کیا جمعہ کے خطبے کے دوران، اور اس کو اس کا اجر و ثواب جمعہ کا نہیں ملے گا۔ بہرحال اس طرح جو ہے یعنی زمین ایسی تھی مسجد کی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد کے اندر درس دیا کرتے تھے، اسی مسجد میں مسلمانوں کو کی عبادت گاہیں بھی تھی، یہی مسجد مسلمانوں کو ٹریننگ بھی اس کے اندر دیا جاتا تھا، فوجی جو کیمپس ہوتے تھے مسجد کے اندر ہوتی تھی، جو جنگ کے لیے غزوات کے لیے فوج بھیجی جاتی تھی وہ بھی مسجد ہی سے بھیجی جاتی تھی، یعنی اور جو ہے بعض ایسے بھی لوگ تھے جو پڑھنے کے لیے خاص تھے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے اصحاب جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، یعنی وہاں پر ایک چبوترا تھا، ایک چیز بنائی ہوئی تھی، اس کو صفہ کہا جاتا تھا، وہاں پر لوگ بیٹھ کر لرن کرتے تھے، اسلامک جو تعلیم سیکھتے تھے، تو سب چیز وہیں پر تھی، مہمانوں کی عزت بھی وہیں کی جاتی تھی، اور رات میں اٹھ کر لوگ نمازیں بھی وہیں پڑھتے تھے، رات میں سوتے تھے، یعنی یوں سمجھو کہ مسجد نہیں بلکہ مسجد کے ساتھ ساتھ وہ پورا کا پورا جو ہے ایک اسلامک یونیورسٹی تھی، اور صرف ایک جو ہے جو فن کی نہیں بلکہ ہر فن کی جو ہے وہ مسجد یونیورسٹی تھی۔ بہرحال یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا، اور اس کے بعد جو مسجد کے اطراف و اکناف جو جگہ تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہاں پر حجرے بنائے. حجرے کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے رومز بنائے, کمرے بنائے, اور وہیں پر یعنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں جو اللہ کے نبی اترے تھے پہلے, وہاں پر 7 مہینے آپ علیہ السلام نے قیام کیا, ٹہرے رہے, ان کے گھر میں مہمان بن کے رہے. اور جب حجروں کو, چھوٹے چھوٹے غرفوں کو تعمیر کر دیا, چھوٹے چھوٹے کمرے, تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو, جو ام المؤمنین ہیں, مائیں ہیں, امہات المؤمنین, جو ہماری مائیں ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, ان کو اللہ کے نبی نے بلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اپنی ایک بیوی کو ایک غرفہ دیا, ایک حجرہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے بعد منتقل ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی نا, منتقل ہو گئے. تو یہ پہلا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہم تھا, کام تھا مدینے میں آنے کے بعد. اور یہی ایک پارلیمنٹ بھی تھی, مجلس شورا بھی تھی مسجد, اور مجلس انتظامیہ بھی تھی. ہر چیز جو ہے یہاں پر طے کی جاتی تھی. اور اب جب مسجد بنائی گئی, اور ان لوگوں کے لیے بھی مکان تھی مسجد جن کا کوئی مکان نہیں تھا, جن کا کوئی گھر نہیں تھا. بات سمجھ میں آ رہی نا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر تو کروائی. اب جو ہے سفر اور حضر میں صرف دو نمازیں فرض کی گئی وہاں پر. سفر اور حضر میں 2 رکعت, صرف 2 رکعت. اس کے بعد اب ایک مسئلہ یہ آیا کہ لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے, لوگوں کو کیسے گیدر کیا جائے, نماز کو جمع کیا جائے. تو لوگوں سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا کہ ہم کیسے لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں, یا کیا ہمارا ایک جو طریقہ کار ہوگا. تو صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے. کہا کہ ہم لوگ ایک آواز لگائیں گے, جس کی وجہ سے, جس کو سن کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ نماز کا وقت آ گیا, چلو مسجد کی طرف جائیں. یا بعض نے کہا کہ نہیں, ہم لوگ جو آگ جلائیں گے, جس کا دھواں دیکھ کر لوگ سمجھ لیں گے کہ نہیں نماز کا وقت ہو گیا. تو اس طرح کے مختلف قسم کے جو ہے وہاں پر مشورے آئے. کسی نے کہا بوق, یعنی جو بڑا جو ہوتا ہے جس کے اندر آواز آتی ہے, اس کو جو ہے پکارا جائے, جس کو سن کر لوگ جو ہے مسجد کی طرف آ جائیں. تو یہ مشورے تھے. مشوروں کی محفل ختم ہو گئی, لوگ اپنے گھر کو چلے گئے. اور ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن زید بن عبد ربہ تھا, عبداللہ بن زید بن عبد ربہ, یا یوں کہہ لیجیے عبداللہ بن زید تھا ان کا نام, عبداللہ بن زید. یہ جب رات میں گئے تو خواب میں دیکھا کہ ایک جو ہے آزان پکارنے والا ان کو یہ خواب میں آزان سنا رہا ہے, جو اللہ اکبر اللہ اکبر جو آج ہم لوگ آزان دیتے ہیں, وہی آزان انہوں نے خواب میں دیکھی. اور فجر میں آ کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سنایا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لرؤیا حق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, یہ تمہارا سچا خواب ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو حکم دیا کہ بلال کو جا کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں تم آہستہ آواز کہو. اور حضرت بلال جو ہے زوردار آواز والے تھے, بڑی زبردست آواز والے تھے. کہا کہ بلال اذن, تم آزان دو, تم آزان دو. اور حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ یہ آہستہ آہستہ کہیں گے, تم زور سے آزان دینا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے آواز دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں کے اندر یہ آواز پڑ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو کندھے پر ڈال کر دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس آواز کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے, یہی آواز میں نے جو ہے میں نے بھی اپنے خواب کے اندر دیکھا. رات میں نے اپنے خواب کے اندر دیکھا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی تصدیق کی کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خواب ہے. اور یہ آزان جو ہے اس کی وقت سے امت مسلمہ کے لیے مشروع کی گئی, یعنی شرعاً اس کی اجازت مل گئی, کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے اوپر اپنی مہر لگائی, تصدیق کی. تو ایک نبی جو ہے جب کسی کے خواب کو سچا بتا کر اس کی تصدیق کر رہا ہے تو یہ شریعت بن گئی. اور آج تک بھی جو ہے ہماری مسجدوں سے جو آواز گونجتی ہے آزان کی, اور پوری امت مسلمہ کے اندر بہت سارے مسائل کے اندر اختلاف ہے, لیکن آزان کے کلمات کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری امت کا اجماع ہے, اتفاق ہے. آپ کسی بھی مسجد میں جائیں گے دیکھیں گے تو آزان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. یہ اللہ کا شکر ہے بہت بہت زیادہ کہ آزان جو ہے ہماری تمام مساجد سے ایک ہی طریقے کی آواز آتی ہے. اس پر امت کا اجماع ہے. بہرحال یہ بھی ہو گیا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بڑا مسئلہ تھا یہ بھی حل ہو گیا. آزان کا سسٹم وہاں سے شروع ہو گیا. تو آزان جو ہے پہلی ہجری کے اندر, پہلے سال کے اندر ہی یہ مشروع کی گئی, یعنی شرعاً اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی. اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب سے, یعنی میں یہاں پر لکھ رہا ہوں کہ مسجد کی تعمیر
اور اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ جو مدینے کے اندر مسجد قائم کی گئی اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد الحرام یا مسجد النبوی؟ ماشاءاللہ مسجد نبوی، مدینے کی مسجد نبوی ہے. اور آج جو مسجد یہاں پر بہت ہی زبردست وسیع ہو کر پھیلی ہوئی ہے وہ وہی جگہ ہے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی. اللہ اکبر، اللہ المستعان، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. تو یہ مسجد تعمیر کی گئی. مسجد کے بعد آذان کا سسٹم ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی. اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت بڑا مسئلہ کیا تھا؟ وہ تھا مدینے والے آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے. آپ علیہ السلام نے ان کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم کر دیا. لیکن اب ایک بہت بڑا مسئلہ جو تھا وہ تھا مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں یا دنیا کے الگ کنارے سے یا کونوں سے، کارنر سے آ رہے ہیں، ان کو مدینے کے اندر کیسے بسایا جائے، ان کو مدینے کے اندر کس قسم کا ان کو جو ہے فراہمی یا سہولیات فراہم کی جائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تقریباً 90 لوگوں کے درمیان 90% کے درمیان اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی، بردرہوڈ جس کو کہتے ہیں، یعنی بھائی بنائے ایک دوسرے کا. اور اس کو اتنا زبردست درجہ دیا کہ جو حقیقی بھائی ہے، تمہارا اون جو بردر ہے، اس سے کئی زبردست درجہ اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت یہ جو تمہارا جو مسلمان بھائی ہے یہ بتایا گیا. یعنی انسانیت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ انسانوں کا درد کیسے اپنے سینے کے اندر رکھا جائے. یا اگر ایک مسلمان بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائیوں کے ساتھ تم جیسے حقیقی بھائیوں کے ساتھ سلوک کرتے ہو اس سے کئی بہتر تمہارا سلوک، تمہارا جو برتاؤ وہ تمہارے ایک مسلمان اور مومن بھائی کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ کتنی بہترین چیز کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی. وہ کہاں کا ہے پتہ نہیں، گورا ہے یا کالا ہے، عربی بولنے والا ہے یا غیر عربی ہے، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا، بلکہ یہ کہا کہ تمہارا جو ایمانی رشتہ ہے یہ تمام رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے، یہ بہت بڑا رشتہ ہے. اور یہ ایمانی رشتے کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر محبت اور الفت ہونی چاہیے. یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. اور یہاں تک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان الفت اور محبت کو اس قسم سے پرویا، ڈالا، ان کے اندر ایسی بیج بوئی کہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک ان کے تعلق سے آیتیں نازل کی کہ یہ بھی تمہارے جو ہے مال کے اندر وارث بنے گے. یعنی جس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا وہ پراپرٹی میں بھی جو ہے اس کا حصہ ہوگا. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العالمین نے چند دنوں کے بعد اس کو یہ کر دیا، یعنی اس کو اس سے جو ہے ہٹا دیا. یعنی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تمہارے حقیقی جو خاندان والے ہیں اور حقیقی بھائی ہیں، یعنی جو وراثت کے جو حقدار ہیں وہی وارث ہوں گے تمہارے مال جائیداد کے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد تھوڑے مہینوں کے بعد اس کو ہٹا دیا. تو بہرحال اتنا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اور محبت بٹھا دی. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث، ایک واقعہ آتا ہے جب مہاجرین مدینہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف، یہ بہت بڑے صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 جو جنت کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں دی، ان میں سے عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں. کہتے ہیں کہ ان کے درمیان اور سعد بن ربیع، یہ جو ہے مدینے کے بہت ہی رچ پرسن تھے، ایک بہت مالدار صحابی تھے، ان کے درمیان بھائی چارہ کرا دیا. تو جب کرا دیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ دیکھو میرے بھائی، جو تمہارا مال ہے تو تم اپنے پاس رکھ لو، تم اپنے پاس رکھ لو. یہاں تک حضرت سعد بن ربیع نے کہا جب بھائی چارہ ان کے درمیان کرا دیا، یہ کہیں کے تھے، یہ کہیں کے، لیکن حضرت سعد بن ربیع یہ بہت ہی مالدار شخص تھے، بہت ہی مالدار شخص تھے. ان کے پاس 2 بیویاں تھیں. کہا کہ دیکھو عبد الرحمن بن عوف، اللہ کے نبی نے ہمارے درمیان بھائی چارہ کروا دیا، اب یہ 2 بیویوں میں سے جو تمہیں پسند ہے لے لو. دیکھیے کتنی زبردست بھائی چارگی. ایسا نہیں کہ میں اپنی ایک بیوی کو رکھ لوں گا، ایک بیوی کو تم کو دے دوں گا، یعنی نا پسند ہے ایک بیوی اس کو تم لے لو، ایسا نہیں، بلکہ 2 میں سے جو تم کو پسند ہے وہ لے لو، یہ کہا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ دیکھو تم اس کو اپنے دعا دی، کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہارے جو ہے اہل و عیال میں برکت نصیب فرمائے. یہ بتاؤ کہ یہاں بازار کہاں ہے، مارکیٹ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے انہیں بنو قینقاع، میں نے کہا کہ جو یہودیوں کے 3 خاندان اور قبیلے تھے اس میں سے بنو قینقاع کا ایک بڑا زبردست بازار لگتا تھا، وہاں کا راستہ لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف کو بتلا دیا. وہ کچھ جو ہے بازار گئے، جب واپس آئے تو ان کے پاس کچھ پنیر اور گھی تھا.
پنیر اور گھی تھا. اس کے بعد وہ روزانہ جاتے رہے اور یہاں تک کہ جو ہے عبد الرحمن بن عوف ایک زبردست مالدار بن گئے. اللہ المستعان. دیکھیے ایسے نہیں تھے کہ اب اللہ کے نبی نے بنا دیا تھا وہ کھینچ کھینچ کے کھاؤ, یہ لوگ ایسے نہیں تھے جیسا ہوتا ہے نا عام طور پہ معاشرے کے اندر. چلو بھائی اب مل گیا تو پورا مل کے پورا سمیٹ اور پورا ان کو جو ہے ختم کر دو, ایسا نہیں تھا. ان کے دل میں بھی ایسی محبت تھی کہ ان کا جو خراب نہیں کرنا ہے. تو یہ دونوں کا ایک ایمانی رشتہ تھا. تو عبد الرحمن بن عوف نے یہ نہیں کہا کہ صاحب میں ربیع مالدار ہم کا پورا مال کھاتے ہو بیٹھ جاؤ گھر کے اندر, ایسا نہیں تھا. کہا کہ مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. بازار گئے, کچھ گھی اور پنیر لے کے آئے. اس کے بعد روزانہ جاتے رہے یہاں تک کہ مدینے کے زبردست مالدار بن کے ابھرے. اور ایک دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ہے لباس کے اوپر کچھ زرد کلر یعنی کلر کے کچھ آثار دیکھے تو کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے. آپ نے فرمایا کہ عورت کو کتنا مہر دیا؟ تو بولے کہ ایک جو ہے کھجور کی گٹلی جو ہے اس کے وہ جو گٹلی ہوتی ہے اس کے وزن کے برابر سونا میں نے دیا ہے. یعنی کوئی 1.25 تولہ جس کو کہا جا سکتا ہے, یعنی 1 تولہ اور 1.25 تولہ اتنا تھا. تو اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک یوں کہہ دیجیے ایک مالدار وہ صحابی بن گئے عبد الرحمن بن عوف. تو ایسا جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھائی چارگی قائم کروا دی. تو یہ دوسری چیز تھی جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد کی. تو ہم لوگ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ پہلا مسجد نبوی اور دوسرا جو تھا وہ بھائی چارگی اس کو لکھ سکتے ہیں یا اس کو کر سکتے ہیں برادرہوڈ, یا یہی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. بھائی چارگی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آنے کے بعد قائم کر دی. مہاجرین اور انصار, مہاجرین کا مطلب مائگریٹڈ پیپل, کہاں سے بھی وہ آئے مدینہ, ان لوگوں کے درمیان. تیسرا کام جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کیا وہ تھا ان کے درمیان جو مسلمان تھے, مسلمان بھی مدینے کے رہائش تھے اور اس میں سے بھی کئی خاندان تھے, اور دوسرے جو مسلمان دوسری جگہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کے درمیان کچھ ایگریمنٹس اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیے. ایگریمنٹس کہ تم کو کیسے کن شرائط کے ساتھ یہاں پر زندگی گزارنا چاہیے, میں اس کو بیان نہیں کروں گا. اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایسی محبت اور ایسی الفت بٹھائی کہ کئی احادیث کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا کرتے ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. ایسی جو بھی احادیث ہیں جس کے اندر انسانیت کی محبت ہونی چاہیے, یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بارے میں, ظلم نہ کرنے کے بارے میں, پڑوسیوں کی خدمت کے بارے میں, انسانوں کی تکلیف کے وقت, پریشانی کے وقت ان کی مدد کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان پیٹ بھر کر کھا لے, اس کا جو ہے کوئی ساتھی بھوکا رہے تو مسلمان نہیں, مومن نہیں. ایسے جو بھی احادیث آپ جو مجموعی احادیث کے اندر پائیں گے پانی کے تعلق سے کہ تم پیو تو دوسروں کو پلاؤ, کھاؤ تو کھلاؤ, یہ جو بھی پریشانی کے وقت میں مدد کی احادیث ہے, یہ سب احادیث اس وقت یعنی جو یہ کہتے ہیں نا کہ تربیت کرنے والا وہ صحیح جانتا ہے کہ کس مومنٹ میں, کس سچویشن میں کون سی چیز کہاں پر بیان کی جائے. یہ اللہ کے نبی حکمت کو بہتر جانتے تھے. تو ان تمام چیزوں کو بیان کر کے اللہ کے نبی نے ان کے ایمان کو بھی مضبوط کر دیا. ان کے جو یہ حقوق العباد جو کہتے ہیں, بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں, یہ بھی مضبوط ہو گئے بالکل. یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط اور مستحکم کر دیا, بہت اسٹرانگ کر دیا. اور ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول کے جو ہے خود عمل نہ کرے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بولتے تھے ویسے خود بھی جو ہے عملی جامہ پہناتے تھے. خود اللہ کے نبی کی زندگی بھی پریکٹیکلی ایسی ہی تھی کہ جو بولتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کر کے بتلاتے تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بہت ہی اونچے درجے پر فائز ہیں. یعنی سب سے اونچا درجہ اگر کسی کا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے سورۃ القلم کے اندر سرٹیفکیٹ دے دی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ویسی تھی. اور یہی وہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے اقوال سے زیادہ آپ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا, آپ کی پریکٹیکلی لائف سے سیکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ کر کے دکھلاتے تھے. آپ کی زندگی جو کچھ بھی بولتے تھے وہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, کیریکٹر کیسے تھے؟ انہوں نے ایک ہی سینٹنس میں جواب دیا, کتنا بہترین جواب تھا. کہا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے, جو کچھ قرآن میں ہے وہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے. یعنی مطلب یہ تھا جو قرآن میں تعلیم دی گئی ہے وہ پریکٹیکلی اللہ کے نبی 100% اس کو اللہ کے نبی نے کیا ہے.
جو قرآن نے روکا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچ کے ہیں، اس سے بچ کے ہیں، اور اللہ کے نبی کی زندگی پریکٹیکلی جو قرآن میں ہے وہی اللہ کے نبی کی زندگی. اللہ اکبر، کتنی پیاری چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کو قائم کیا، اور خود جو ہے اس کے لیے جو بھی جہاں پر جن جیسے کاؤنسلنگ جو کہتے ہیں نصیحت جہاں پر تربیت کرنی تھی ویسے صحابہ کرام کو تربیت کی. تیسری چیز جو کی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے یہود کے درمیان یہودیوں کے درمیان معاہدہ کے درمیان کہہ سکتے ہیں ایگریمنٹ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے درمیان معاہدہ کیا. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ایک اچھا سسٹم قائم کیا تو ایک خوف یہ تھا کہ مسلمان تو آپس میں اتحاد ہو جائیں گے ایمان کے بیس پہ، ٹھیک ہے نا، ایمان کے بیس پہ، اسلام کے بیس پہ، ان کو جنت کی خواہش اور جو جنت کی نعمتیں ہیں اس کی لالچ اور حرص میں اور اللہ کے خوف سے جو ہے اکٹھا ہو جائیں گے. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں کو کس طرح جو ہے ان کو کنٹرول میں لایا جائے، کیونکہ یاد رکھ لیجئے کہ آستین کا جو سانپ ہوتا ہے وہ بہت ہی خراب ہوتا ہے. دور سے اگر کوئی دشمن ہے تو اس کے وار سے انسان کم ہی ڈرتا ہے، لیکن جو قریب کا ہمارے بازو میں جو دشمن بیٹھ گیا ہے انسان اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دل کے اندر ایک خوف تھا کہ یہ لوگ جو ہے یعنی قرآن کے اندر ان کے دھوکے کے بارے میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ یہ دنیا کے اندر سب سے بڑے دھوکے باز ہیں یہود. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی آپ علیہ السلام آگے بڑھے. آپ آگے بڑھے اور ان کے سامنے ایک انسانیت کے بیس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو اسی لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر حکمت اور مصلحت کی بیس پہ اگر ہم کو کبھی جو ہے ایمان کے لیے نہیں، اسلام سے ہٹ کر، ہمارے توحید سے ہٹ کر، جہاں پر شرک اور توحید کی آمیزش نہیں ہوتی ہے، مکس نہیں ہوتا ہے، ویسے حالات میں اگر ہماری انسانیت کے لیے، مسلم کمیونٹی کے فائدے کے لیے اگر ان سے راست باز کرنا ہے، ان سے کچھ معاملات میں جو ہے ایگری کرنا ہے یا جو ہے ان سے کچھ جو ہے مدد لینا ہے تو ہم لے سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم کو سیرت سے اسی بات کا پتہ چلتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کمزور تھے، یوں سمجھو کہ مائنارٹیز میں تھے، اور یہود اس وقت جو ہے مدینے میں اچھی پوزیشن میں تھے وہ لوگ. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جا کر ایگریمنٹ کیا. میں نے کہا کہ توحید کو بیچ کر نہیں، اسلام کو، اپنے ایمان کو بیچ کر نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے تعلقات غیر مسلموں سے ہیں، لیکن جب جہاں پر ایمان اور اسلام کی بات آتی ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس بھی آئیں گے، اور وہ لوگ کہیں گے ہم بھی آپ کی عیدوں میں آئیں گے. ایسا اسلام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں پر توحید کو بیچنا پڑ رہا ہے وہاں پر کمپرومائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میرے؟ تو ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں کہہ دیا لکم دینکم ولی دین، ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے. کیونکہ جب مشرکین نے کہا کہ ایک سال تم ہماری عبادت کرو، ہم تمہاری ایک سال عبادت کریں گے، تو توحید کے اندر، اسلام اور عبادت کے اندر کمپرومائز نہیں، ٹھیک ہے نا. دنیاوی معاملات کے اندر ہم ان سے راست بازی کر سکتے ہیں، اور جہاں پر قوم کا فائدہ ہے وہاں پر بھی ان سے مدد اور تعاون لیا جا سکتا ہے، ان کو اکٹھا اور جمع کیا جا سکتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان سے ایگریمنٹ کیا. کچھ ایگریمنٹس کے جو دفعات ہیں یا جو جس کو بولتے ہیں قانون ہیں، یہاں پر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1، جو مسلمان یا جو مدینے کے مسلمان ہیں وہ اور یہود ایک ہی امت ہے. آپ نے فرمایا ایک ہی امت ہے، اور یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر، اور اپنے اپنے جو بھی حقوق ہیں دین کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے، تم اپنی عبادت کرو گے، ہم اپنی عبادت کریں گے. اور آپ کے غلاموں کے تعلق سے بھی یہی احکام ہے. یعنی غلام کا اس وقت ایک الگ درجہ تھا، یعنی اس کو جو ہے ایک معاشرے کے اندر الگ ہی سمجھا جاتا تھا، اور اس کو اس کے حقوق نہیں ملتے تھے، رائٹس نہیں ملتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے تمہارے حقوق ہیں ویسے غلاموں کے ہیں، غلاموں کے ساتھ بھی کھلواڑ نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہود اپنے اخراجات کے خود ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات. یہ نہیں کہ تم ہم کو دو ہم تم کو دیں گے، نہیں. ہماری جو کمائی ہے، خرچ ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہم ہیں، تمہاری ذمہ داری تو. اور جو طاقت اس معاہدے کو کے کسی فریق سے جنگ کرے گی، سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے. مطلب یہ تھا کہ اس ایگریمنٹ کے خلاف کوئی بھی آئے گا باہر سے ہم کو اکسانے کے یا ہم کو
آپ سے الگ کرنے کے لیے یا آپ کو اکسانے یا آپ کو ہم سے الگ کرنے کے لیے، تو اس وقت دونوں مل کر ہم لوگ اس سے فائٹ کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس سے جنگ کریں گے. یہ بہت ہی زبردست ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایگریمنٹ. چوتھا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی. اگر کوئی مدینے کے اندر مظلوم ہے، یہ مدینے کے تعلق سے خاص کر پرٹیکولر مدینے کے اندر کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کی جائے گی. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مدینے کے اوپر کوئی آ کر حملہ کرے کہیں سے باہر سے، تو تمام کے تمام اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں گے. یہ نہیں کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے تو یہودی خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہودیوں کے اوپر ہو رہا ہے تو مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ ہر آدمی اس کے جو تعاون کے لیے، مساعدہ کے لیے تیار ہو جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر دونوں فریق میں یا دو جو جماعتیں ہیں مسلمان اور یہود، ان کے درمیان کبھی جھگڑا ہو جائے، اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، تو اگر فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ کریں گے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ رب العالمین کے فرمان سے فیصلہ کریں گے. اللہ، یہ بہت بڑی چیز تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ میں کی. اس کے بعد یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک اس کی دفعات میں سے بھی دفعات تھی کہ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی. قریش جنہوں نے مکہ سے مسلمانوں کو نکالا اور ان کے پر ظلم و زیادتی کی، ان کے مال کو، ان کے جائیداد کو، ان کی پراپرٹیز کو ضبط کیا، تو ان کو بھی یہاں پناہ نہیں دی جائے گی، ان کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا، اور جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو بھی سپورٹ نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ معاہدے کے درمیان ہم میں سے کوئی ظالم ہو، کوئی مجرم ہو، تو ہم میں سے کوئی اس کے لیے آڑ نہیں بنے گا، اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، اس کی سزا اس کو دی جائے گی. چاہے وہ یہود ہو، کوئی انڈیویجول کوئی گناہ کر لے یا جرم کر لے، تو ایسے وقت میں یہ معاہدہ وہاں پر کام نہیں آئے گا. ہم اس کو آڑ نہیں بنیں گے، اس کو بچائیں گے نہیں، اس کے ظلم کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایگریمنٹس تھے. یہ اتنے مضبوط تھے میرے بھائیوں کہ ہم کو سننے میں آسان لگے، لیکن یہ اتنے بہترین تھے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا حکمت عملی. بعض لوگ کہتے ہیں نا، ان کو جو ہے یہ کہتے ہیں اسلامی تعلیم میں جو ہے کیا ہے، اگر ہم اسلامی تعلیم حاصل کریں گے تو دنیا کے بارے میں ہم کو نالج نہیں ملے گا، یہ دنیا کے بارے میں ہم لوگ کورے ہو جائیں گے. دیکھیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایگریمنٹ کیا تو تمام کے تمام اس بات پر متفق ہو گئے، متحد ہو گئے. اب مدینہ جو ہے ٹوٹلی مسلمانوں کے ہاتھ میں، اور خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات دور سنبھالے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیڈر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھو کہ مدینے والوں نے آپ کو اپنا لیڈر، اپنا بڑا مان لیا تھا. اب دیکھیے کیا ہو گیا کہ میں نے کہا کہ جب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی تو ایک ایسا گروپ پیدا ہو چکا تھا جو نام سے تو مسلمان تھا، لیکن اصل میں کون تھے وہ لوگ؟ منافق تھے. اور ان کا سردار، میں نے کہا کہ ان کا جو لیڈر تھا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. یہ اس کو اندر ہی اندر سے یہ چیز کھائی جا رہی تھی کہ میرے سر کے اوپر یہ مدینے والے ایک تاج رکھنے والے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب جو ہے میری پوری سرداری چلی گئی، میں جو لیڈر بننے والا تھا یہ میری نکل گئی. اب اس کے دل کے اندر ایک غصہ تھا، غیظ تھا، ایک حسد تھا، جلن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. لیکن معاملہ ایسا تھا کہ اس کے بعد وہ اتنا طاقتور نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فائٹ کر سکے، آپ کا مقابلہ کر سکے. اس کے اندر وہ طاقت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی. اب ایسا ہو گیا کہ جب یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی تو مکہ سے عبداللہ بن ابی بن سلول، میں نے کہا کہ منافقین کا جو سردار تھا، اس کو لیٹرز آنا شروع ہو گئے، خطوط آنا شروع ہو گئے، جس کے اندر دھمکی تھی اور کھلم کھلا یہ کہا گیا کہ تمہاری جو ہے سرداری چھین گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے. اور پھر یہ تھا کہ تم ہمارے لوگوں کو واپس کر دو، کیونکہ وہ مکہ کے لوگ ہیں، اگر تم واپس نہیں کرو گے تو تم کو جو ہے بہت ہی بڑی سزا ملے گی، یا جو ہے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، جنگ کرنے کے لیے آ جائیں گے. یہ کھلی دھمکی تھی حضرت جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس کو کھلی دھمکی تھی. تو وہ ڈر کے مارے اپنے کچھ ساتھیوں کو، جو اس کے ساتھی تھے منافقین، ان کو جمع کر کے یہ چاہ رہا تھا کہ جا کر کھلے عام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کرے.
تو یہ نکل رہا تھا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے خطبہ دیا اور جو اس کے رفقا تھے, جو ساتھی تھے, ان کے سامنے ایک زبردست خطبہ دیا. کہا کہ دیکھو تم ایسی حماقت کرنے والے ہو کہ خود بھی تم اس کا نقصان اٹھاؤ گے اور مارے جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ دھمکی آمیز ان کے سامنے کلمہ سنائے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے بڑا حکمت والا بیان دیا. کہا کہ تم اگر لڑو گے یا جنگ کرو گے تو یا تو تمہارے بھائی ہوں گے یا تو تمہارے خاندان اور قبیلے والے ہوں گے جن کے ساتھ تم جنگ کرو گے, یا تو تم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مارے جاؤ گے, یا بعض تم اپنے بھائیوں کو ہی قتل کرو گے. یہ آپس ہی تمہاری جنگ ہوگی تو تمہارا ہی نقصان ہوگا. تو جب یہ بات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو اس میں سے جو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کا سردار تھا, اس کے جو ساتھی تھے وہ بہت سارے ساتھی اس میں سے منتشر ہو گئے, ہٹ گئے. یوں سمجھو کہ اس کی طاقت پوری بکھر گئی. لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پر منافقین کون کون ہیں, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو معلوم ہو گیا. اس کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول کی طاقت ٹوٹ گئی تو وہ جنگ سے بھی باز آ گیا. لیکن جب تک وہ زندہ رہا اس وقت تک مسلمانوں کو توڑنے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے اور اسی طرح مسلمانوں کو کمزور کرنے کی بے حد اس نے کوشش کی, اور اپنا ساز باز ہمیشہ یہودیوں کے ساتھ اور اسی طرح مشرکین مکہ کے ساتھ رکھا. اس لیے مشرکین مکہ سے ہر آدمی ڈرتا تھا کہ اس وقت جو ہے سپر پاور تھا تو مکہ تھا. بہت ہی زبردست طاقت والے تھے اکنامکلی, اور جو ہے ہر چیز سے جو ہے یعنی ان کو اللہ رب العالمین نے نوازا تھا. ایک جو ہے ان کے پاس ایک بہت ہی مقدس جو ہے کعبہ تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے تھے, اور وہ لوگ جو مالی اور اقتصادی طور پر بھی بہت ہی مضبوط تھے. اس کی وجہ سے پورا عرب مکہ والوں سے ڈرتا تھا. ایک تو احترام کی وجہ سے, ان کی عزت کے لیے, ان کو ریسپیکٹ کے لیے, اور دوسرا جو مالی اعتبار سے بھی وہ اچھے تھے. تو اسی لیے عبداللہ بن ابی بن سلول ان کی دھمکی آمیز کلمہ سے ڈر گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب مشرکین نے دیکھا مکہ کے کہ یہ لوگ تو ہجرت کر کے چلے گئے, مدینے میں جا کر ایک مستقل حکومت بھی انہوں نے قائم کر لی, اور پورا کا پورا مسلمانوں کا وہاں پر دربار چل رہا ہے, یعنی یوں سمجھو کہ وہاں پر انہی کی چل رہی ہے. تیسری جو ہے بات, عبداللہ بن ابی بن سلول کو انہوں نے ایک اپنا ایک جو ہے یعنی ایک ختم کرنے کا ایک طریقے کے لیے اس کو یوز کیا, تو وہ بھی جو ہے ناکام ہو گیا ان کا. اب انہوں نے مسلمانوں کے اوپر مسجد حرام کے دروازے کو بند کر دیا, مسجد حرام کے دروازے کو بند کر دیا. ایسا ہوا کہ ایک آدمی جو حضرت سعد بن معاذ تھے, یہ مدینے کے بہت ہی بڑے آدمی تھے, وہ ایک مرتبہ طواف کرنے کے لیے گئے کعبۃ اللہ کو, تو وہ گئے امیہ بن خلف کے نگرانی میں, یعنی اس کے مہمان بن کے گئے. عرب میں ایک دستور تھا کہ اگر کوئی کسی کا مہمان بن جاتا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری وہ مہمان یعنی جو میزبان تھا اس کے اوپر ہو جاتی. تو امیہ بن خلف یہ بہت بڑا آدمی تھا, تو اس کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ جو مدینے کے ہیں وہ طواف کر رہے تھے. تو اس وقت ابو جہل نے ان کو دیکھا, کہا کہ اے سعد, اگر تم امیہ بن خلف کے انڈر میں نہ آتے تو آج تمہاری گردن یہاں سے نکل جاتی, یعنی میں آپ کی گردن کو یہاں سے یعنی ختم کر دیتا, تم کو قتل کر دیتا. تو حضرت سعد بن معاذ بھی بڑے آدمی تھے, کہا کہ اگر تم ایسا کرتے تو پھر تمہارے لیے مدینے سے جو مکہ سے جو شام جانے والا راستہ تھا, سیریا جانے والا, جو لوگ بزنس کے لیے جاتے تھے, تجارت کے لیے, وہ راستہ میں بند کر دوں گا. یہ حضرت سعد بن معاذ نے بھی اس کو دھمکی دی. پھر اس وقت سے اس نے کہا کہ مدینے والوں کے اوپر آج سے مسجد حرام کا دروازہ بنا. اس کے بعد یہ بھی اس میں بھی ناکام ہو گئے, یعنی جب مسجد حرام کا دروازہ بند کر دیا مکہ والوں نے, تو مسلمان جو ہے پورے کے پورے مدینے کی طرف جو بھی یعنی مہاجرین تھے دوسری جگہ سے ہجرت کرنے والے مدینہ جانے لگے. اب پھر ان کو مکہ والوں کو اور بھی تکلیف ہوئی کہ دن بدن ان کے میجورٹی یعنی ان کی جو تعداد بڑھ رہی ہے, ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, ان کو کس طرح ختم کیا جائے. اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ کفار مکہ کی طرف سے, مکہ کے مشرکین کی طرف سے ایک لیٹر آیا, خط آیا, جس کے اندر انہوں نے دھمکی دی, کہا کہ ہم کسی بھی وقت پر آ کر مدینے کے اوپر حملہ کریں گے. یہ دھمکی تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے والوں کے لیے. یاد رکھ لیجیے, مدینے والے پہلا سال تھا, پہلی ہجرت کا موقع تھا, کمزور تھے, لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک خط آیا تو آپ علیہ السلام نے چند صحابہ کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ ہم راتوں کو جاگیں گے, پورے مدینے کی پہرہ کریں گے, یعنی رات میں دیکھیں گے مدینے کے اوپر کوئی آ کر رات میں حملہ نہ کر لے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مدینے کی پہرہ کرتے. ایک دن ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگ رہے تھے اور کہا کہ کاش
آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی، کوئی نیک آدمی میرے جگہ پر پہرا دیتا، نگرانی کرتا رات میں، تو کتنا اچھا ہوتا۔ دیکھیں اللہ کے نبی لیڈر، یہ نہیں کہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ جا کر نگرانی کرو، خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی نگرانی کر رات میں۔ ایک دن تکلیف ہوئی کچھ اللہ کے نبی کی، تو کہا کہ کاش آج کوئی صالح آدمی، مدینے کا نیک آدمی آج پہرا کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ابھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تلوار کی آواز سنائی دی، جھنکار کی آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ جواب آیا کہ سعد بن ابی وقاص۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ میرے دل کے اندر اچانک ایک خطرہ محسوس ہوا کہ آپ کے پر کوئی حملہ نہ کر دے، اس لیے میں اچانک راہ اٹھ کر بھاگ کے آ گیا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور کہا کہ تم پہرا داری کرو۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن راتوں کو جا کر مدینے کے پہرا داری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینے کے اندر ایک بہت بڑے دھماکے کی آواز آ گئی، تو رات میں آدھی رات میں ایک بہت بڑے دھماکے کی آواز آئی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آدھی رات کا وقت تھا، تو پورے کے پورے مدینے کے لوگ اس آواز کی طرف، اس پہاڑ کی طرف دوڑنے لگے کہ کہاں سے آواز آئی۔ دور سے اندھیری رات میں ایک شخص آتا ہوا نظر آیا، لوگ بھاگ رہے ہیں اس آواز کی طرف، لیکن اس آواز سے ایک شخص واپس آ رہا ہے۔ تو قریب جب جا کر لوگوں نے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے آرام کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نگرانی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی۔ تو اللہ کے نبی روزانہ جاگا کرتے تھے، رات میں نگرانی کیا کرتے تھے۔ جب مکہ کے مشرکین کا خط آیا، دھمکی آمیز خط آیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، واللہ یعصمک من الناس۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین آپ کو لوگوں سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ تب جا کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے یعنی اپنے حجرے سے جو ہے سر نکالا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور لوگوں سے فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ رب العالمین نے مجھے محفوظ کر دیا، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ خطرہ ٹل گیا۔ اب جو ہے اس کے بعد کا جو اسٹیپ ہے وہ یہ تھا کہ جب مکہ والوں کی اتنے دھمکی آمیز خطوط آ رہے تھے، تو مہاجرین جن کا مال، جن کا گھر لٹ گیا تھا، ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہا، ہم کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں دے رہا۔ تو یہ ان کے دل کے اندر خواہش تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو جنگ کی اجازت دی تھی، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین کو جبرن نہیں کہا کہ تم پر جنگ کرنا جو ہے لازم ہے، تم کو جنگ کرنی ہوگی۔ تو یہاں پر جو جنگ کی اجازت دی گئی، آج کل جو ہے اسلام کا جو یہ غزوہ ہے یا سریہ جس کو کہا جاتا ہے، دو ورڈ استعمال ہوئے ہیں، ایک جو کہتے ہیں غزوہ، یہ کہتے ہیں غزوہ، اور ایک کہتے ہیں سریہ۔ یہ دو جو ہے جنگ کے لیے الفاظ استعمال ابھی انشاءاللہ ہوں گے آئندہ آنے والے دروس کے اندر۔ تو غزوہ کہتے ہیں، ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ جنگ جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، خود اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تقریباً 28 یا 29 غزوات ہیں جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے۔ اور سریہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی نے اپنے حکم سے کسی کو لیڈر بنا کر اس جنگ کا اللہ کے نبی نے مدینے سے بھیجا یا کسی اور جگہ سے بھیجا ہو، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ یعنی اللہ کے نبی اس کے اندر شامل نہیں، حاضر نہیں، شریک نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے بھیجا، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ آج کل جو ہے اس کو ایک مس یوز کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اگر آپ حالات کا جائزہ لگائیں گے کہ کتنے پریشان تھے مسلمان، تب بھی جو ہے ڈیفینس یعنی جو ہے ڈیفینس کرتے رہے، اٹیک نہیں، ڈیفینس۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جنگ کی اجازت نہیں دی۔ اگر آپ بائیوگرافی پڑھیں گے، آپ پورا مکمل کھل کے دیکھیں گے تو کتنا صبر مسلمانوں نے کیا ہوگا، کتنا صبر کیا ہوگا۔ 13 سال مدینے میں آنے کے بعد 1 سال، تقریباً 14 سال، اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہا ہے کہ اب تمہیں اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ تم ان لوگوں سے لڑو جو تمہارے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ نہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنا رحمت والا مذہب ہے اسلام۔ ہر ایک کے ساتھ نہیں بلکہ ان لوگوں کے ساتھ جو تم پر جو ظلم کرتے ہیں،
جو تم سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر تب بھی جو ہے لاجیکلی آپ سوچیں کہ کوئی ہم کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، تب بھی ہم اپنے ڈیفینس کے لیے نہ لڑیں تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا کہ آپ اپنے بچاؤ کے لیے لڑو. یہ اللہ رب العالمین نے اجازت دی. اور لڑنے کے یہاں پر کئی جو ہے سب سے پہلے یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جا کر تلوار سے لڑو، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کے لیے جو بھی اسباب ہیں اس کو اختیار کرو. یعنی جو مشرکین کے جو قبیلے، جو خاندان ایسے ہیں جو مشرکین کے سپورٹ میں، تم ان کو جو ہے اپنے فیور میں کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے فیور. یا جو ہے مشرکین کے جو بزنس کے سورسز ہیں اس کو بند کرو، وہاں پر ناکہ بندی کرو، تاکہ جو ہے وہ لوگ جو بھوک اور پیاس کے ذریعے سے آ کر تم سے جو ہے ساز باز کر لیں، تجھے سلاح کر دیں. جان، اسلام جو ہے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ کسی کی جان مارو، کیونکہ قتل کرنا اور کسی کو جو ناحق مارنا اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے. اس کے کئی سٹیپس پہلے اٹھائے گئے اور یہ کہا گیا کہ تم ان کا ساتھ دو، یعنی ان کو جو ہے محبت سے سمجھاؤ. ان کے جو سپورٹرز جو قبیلے ہیں ان کو جا کر ان کے ساتھ تم تال میل کرو، یا جو ہے ان کو اپنے سپورٹ میں کر لو، یا جو ان کے جو بھی ذرائع ہیں وہاں پر جا کر تم خدگن کر لو، ڈراؤ ان کو، دھمکاؤ. یہ اللہ رب العالمین نے کہا سب سے پہلے. اس کے بعد جب اجازت ملی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خوشی بھی ہوئی. اور پھر چند مہینوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ جو ہے اجازت دے دی کہ اب تم پر فرض کر دی گئی. اللہ اکبر. کتب علیکم القتال. اللہ رب العالمین نے تم پر جنگ کو فرض کر دیا. اللہ اکبر. تو جب جنگ فرض ہو گئی یعنی لاگو کر دی گئی، کمپلسری کر دی گئی، تو اس وقت جو منافقین تھے ان کی دلوں کو تکلیف پہنچی، ان کی دلوں کو ٹھیس پہنچا، کیونکہ جو وہ چاہتے تھے کہ آپشنلی جب تک رکھا گیا ہے، جائیں گے تو چلے گا، نہیں جائیں گے تو نہیں چلے گا، یہ تھا آپشنلی تھا، ٹھیک ہے نا، جنگ کی اجازت. تو وہ لوگ خوش تھے کہ چلو ہم لوگ کچھ بہانہ بول کر جو ہے رک لیں گے مدینے کے اندر. جب اللہ رب العالمین نے جنگ کو کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، یعنی بعض لوگ جو ہے ناپسند کرنے لگے اپنے دلوں کے اندر، کیونکہ جو ہے ان کو موت پسند نہیں تھی، وہ لوگ زندہ رہنا چاہتے تھے. کون؟ منافقین، جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا. اللہ اکبر. تو یہاں پر ان کا جو امتحان ہو گیا کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں. بہرحال تو جنگ کی اجازت جب مل گئی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سریہ یا جو ہے یہاں پر سریے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، بلکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب سے پہلے کچھ جو ہے جماعتوں کو بھیجا لڑنے کے لیے. نہیں بلکہ میں نے کہا تھا، یہاں پر میں ایک بنا دیتا ہوں ایک یہاں، میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ یہاں بنائیں گے کہ مکہ سے کہا تھا کہ مکہ والے 2 دفعہ جو جاتے، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا 2 دفعہ جو ہے اپنے تجارت کے لیے وہ لوگ سفر کرتے تھے 6 مہینے میں ایک دفعہ. تو رحلۃ الشتاء والصیف، ٹھنڈی اور گرمی کے اندر. ٹھنڈی کے اندر میں نے کہا کہ یمن جاتے، جہاں سے جو ہے وہ کپڑا وغیرہ خرید کے لاتے اور مکہ میں آ کر اس کو بزنس کرتے. اور گرمی کے اندر جو شام کو جاتے، سیریا. تو مکہ سے جو ہے یمن جانے والا اپوزٹ راستہ تھا، اور جو مکہ سے سیریا جانے والا تھا وہ راستہ تقریباً میں نے کہا تھا کہ مدینہ جو ہوتا تھا نا، مدینہ کے قریب ہی سے وہ گزرتا تھا. یعنی مدینہ سے نہیں بلکہ مدینہ سے تھوڑا دور فاصلے سے وہ جاتا تھا راستہ. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مکہ سے جو سیریا ہے 2001 کلومیٹرز ہے. آپ ایک مرتبہ چیک کر لیں اس کو انشاءاللہ. تو یہ راستہ ہے. تو ایک مسلمانوں کے پاس ان کو دبانے کی ایک اپارچونیٹی یا موقع یہ تھا کہ ان لوگوں کو تو جانا ضروری تھا، کیونکہ اس کے بغیر مکہ کے اندر کوئی، مکہ جو ہے وہ جو ایسا لینڈ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی چیز اگتی ہو، ایگریکلچر یا نہیں، ان کو باہر سے لا کے کھانا پڑتا تھا، ان کو جانا ضروری تھا. تو مسلمانوں کے پاس ایک موقع یہ تھا کہ یہ جو سفر وہ لوگ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک ان کو جو ہے ان کے لشکر کو یا ان کے قافلے کو روکنے کا یا ان کو دبانے کا یا ان کے مال کو چھیننے کا، ان کو کمزور کرنے کا ایک بہت اچھا موقع تھا مسلمانوں کا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کچھ لشکر کو وہاں پر بھیجتے تھے، جا کے ان کو تھوڑا دباؤ، ان کی اکنامکلی جو پوزیشن ہے اس کو کم کرو. تب آدمی جو ہے جب وہ اس کی جو مالی حیثیت کم ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی وہ فزیکلی بھی جو ہے کمزور ہو جائے گا، اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد تھا. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ بھیجا، جس کو کہتے ہیں سریہ سیف البحر، جس کو کہتے ہیں سریہ سیف البحر. اور اس کا جو لیڈر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اپنے چچا حضرت حمزہ کو، جو سید الشہداء ہے، ان کو بنایا. اور ان کو جو پہلا اسلامی یہ لشکر تھا جو روانہ ہوا، اور
اس قافلے کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا اور 30 مہاجرین اس کے اندر تھے. اس قافلے کے اندر کتنے تھے؟ 30 مہاجرین تھے. مہاجرین کا مطلب مدینے والوں کو اللہ کے نبی نے نہیں بھیجا بلکہ مکہ کے جو مہاجرین تھے ان کو حضرت حمزہ کے ساتھ بھیجا. اس قافلے یعنی روانہ کیا. اور کس قافلے کو پکڑنے کے لیے؟ یہ قافلہ جو مکہ سے جا رہا تھا اس قافلے کو پکڑنے کے لیے جس کے اندر یعنی مشرکین کے 300 لوگ تھے اور ان کا جو ہے لیڈر ابو جہل تھا. اس قافلے کو پکڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اور یہ جو ہے ساحل سمندر یعنی جو مکہ سے مدینے سے فاصلے پر جو ہے جو سمندر کا کنارہ پڑتا ہے ساحل پڑتا ہے میں ابھی بھول رہا ہوں اس کا نام. تو اس جو ہے راستے سے قافلہ نکل رہا تھا تو وہاں پر حضرت حمزہ کو بھیجا گیا. حضرت حمزہ گئے پہنچے وہاں پر لیکن کیا کہتے ہیں اس کو دونوں فریق جنگ کرنے کے لیے تیار. یہ 30 لوگ ہیں مہاجرین وہ 300 لوگ ہیں لیکن جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن ایک آدمی تھا وہاں پر ایک خاندان تھا جس کا نام قبیلہ جوہینہ تھا. وہ جو ہے دونوں خاندانوں کو چاہتا تھا یعنی مدینے والوں سے اس کی محبت تھی قبیلہ جوہینہ کی اور مکہ والوں سے محبت تھی. تو اس نے سوچا کہ دونوں لڑیں گے تو میرے جو چاہنے والے لوگ ہیں دونوں طرف بھی یہ لوگ مارے جائیں گے. یہ دونوں کے درمیان دوڑ دھوپ کر کے دونوں کو صلح کرا دیا اور یہ جنگ ہونے کے بجائے ایسا ہی یہ جو ہے نکل گئے یہ لوگ یعنی مسلمان بھی آ گئے اور ابو جہل بھی اپنے 300 لوگوں کو لے کے نکل گیا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جو جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا حضرت حمزہ کو اس میں جھنڈا دیا گیا. وہ جھنڈا کون سے کلر کا تھا؟ ہاں جی میں 3 آپشن دوں گا وائٹ گرین ریڈ. سفید تھا وائٹ تھا. تو ہم لوگ یہاں پر کوئی جھنڈا اسلام کو منتخب نہیں کریں گے کیونکہ جب آپ غزوات میں پڑھیں گے تو کئی جھنڈے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہوں کے مناسب سے دیے لیکن اسٹارٹنگ میں جو بھی جھنڈے دیے گئے وہ تقریباً سفید ہی تھے. یوں یہاں تک میں کہوں گا انشاءاللہ اگلا درس جو ہمارا ہوگا جنگ بدر پر ہوگا. جو جنگ بدر کے اندر بھی جو جھنڈا دیا گیا تھا وہ سفید ہے. تو آج جو اسلام کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ ہمارا جھنڈا پرٹیکولر کلر کا ہے ایسا کچھ نہیں ہے انشاءاللہ. سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ صرف جو ہے وہ بھی ہر وقت نہیں کہ کہیں پر لے جا کر جھنڈا گاڑ دو یہ بھی نہیں تھا. جھنڈا جو ہے ایک خاص وقت پر اور ایک خاص اوقات میں کیا جاتا تھا وہ بھی لے کر مسلمانوں کا جو جھنڈا ہوتا تھا. یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں تو کئی جو غزوات یہاں پر سریات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ہجری کے اندر یعنی ہجرت کے دوسرے سال یہ آخری بات ہے انشاءاللہ جو غزوہ کیا اس غزوے کو کہتے ہیں غزوہ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا غزوہ کون سا تھا جو اللہ کے نبی خود گئے غزوے کے اندر؟ ماشاءاللہ. ہاں جی تم بیٹا عرفات ہاں کون سا غزوہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر شریک ہوئے؟ اس کو کہتے ہیں غزوہ ابوا یا اس کو ودان بھی کہا گیا ہے. ودان یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ تھا جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. یاد رکھ لو جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. تو معزز سامعین میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پہلے سال ہجرت کے پہلے سال اس کو بریفلی ایک مرتبہ سن لیں انشاءاللہ. اگر کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے تو نوٹ بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ. ہجرت کے پہلے سال جو ہوا وہ ہے کہ نمبر 1 اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کیے. نمبر 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اندر اترے ہجرت کے وقت اور وہاں پر ایک مسجد بنائی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں. نمبر 3 پھر وہاں سے تھوڑا آگے بڑھے اور جمعہ کی نماز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اور یہ پہلا جمعہ تھا جو مسلمانوں نے پڑھا اور یہ بنی سالم بول کر ایک خاندان کا قبیلہ تھا وہاں پر اللہ کے نبی. نمبر 4 اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں مہمان بن کر اترے. نمبر 5 پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی اور اس کے اطراف میں حجرات بنائے. نمبر 6 اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے ایک یہودی کے بہت بڑے عالم جن کا نام عبداللہ بن سلام تھا وہ مسلمان ہوئے. نمبر 7 اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور آپ کے جو بیویاں اور اس کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے ہجرت کی. نمبر 8 جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پہلے سال 2 ہی نمازیں 2 ہی رکعت جو ہے فرض کی گئی. سفر اور حضر میں 2 رکعت یعنی 2 ہی رکعت پڑھی جائے گی اس کو فرض کیا گیا. نمبر 8 مدینے کے اندر جب آئے تو اولاد کس کی بھی مہاجرین کی اولاد نہیں ہو رہی تھی. لوگوں نے کہا کہ
یہ لوگ جو دم کٹے ہیں یہاں پر ان کی اولاد نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے مدینے کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہے. زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسما جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی, ان کی ماں تھی. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے تو لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی کیونکہ یہ مہاجرین میں سب سے پہلی اولاد تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے درمیان معاہدہ کیا, آذان یہاں پر فرض کی گئی یعنی مشروع کی گئی. اسی طرح پہلی ہجری کے اندر جو میں نے کہا کہ سریہ سیف البحر یہ پہلی ہجری کے اندر ہوا. اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا یہاں پر, یعنی بدائی بھی ہوئی, نکاح بھی یہاں پر ہو گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگی. اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی کی. تو یہ پہلے سال کی ہے. دوسرے سال کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ غزوہ جو غزوہ بدان اور غزوہ جو ابوا جس کو کہتے ہیں, جس کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. اسی طرح مدینے کے اندر جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا. یہود جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ مسجد کعبہ کی طرف ہمارا قبلہ ہو. تو تقریباً 16 مہینے یا 17 مہینے مسلمانوں نے جو ہے مسجد یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اپنا فیس کر کے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی خواہش کے مطابق قبلے کو جو ہے مسجد کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا, مسجد حرام کی طرف کر دیا. تو یہ بھی دوسرے سال میں ہوا. اور اس طرح دوسرے سال کے اندر نماز فرض کی گئی یعنی 5 وقتہ نماز, اور دوسرے سال کے اندر ہی زکوٰۃ فرض کی گئی, اور دوسرے سال کے اندر ہی روزے کو فرض کیا گیا. یہ دوسرے سال ہوا, ہجرت کے دوسرے سال, ٹھیک ہے نا. نماز, روزہ اور اسی طرح جو ہے زکوٰۃ, یہ تینوں چیزیں فرض کی گئی. اور اسلام کی پہلی عید جو بنائی گئی وہ دوسری ہجری کے اندر بنائی گئی جب رمضان کا مہینہ کے اندر روزے فرض کیے گئے. تو مسلمانوں کی پہلی عید تھی جو عید الفطر کے نام سے بنائی گئی. تو انشاءاللہ بریفلی ہم نے 2 سالوں کے اندر کیا ہوا آخر کے اندر ہم نے پوائنٹس شکل میں سنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. فجزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.